الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فرق لیکن فارا قاف اس میں موجود ہے، فرق کرنے والا، یعنی سورۃ الفرقان، یہاں پر الفرقان جو ہے یہ قرآن مراد ہے اس سے کہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ہے۔ سورۃ الفرقان اصل میں مکی صورت ہے، مکی یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ 18 پارے میں۔ اس میں الفرقان کا لفظ جو ہے یہ آیت کے پہلی ہی آیت میں موجود ہے، جس کی وجہ سے سورۃ الفرقان کا، اور اس میں تقریباً جو احکامات ہیں وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ اس میں تمام آیات ہیں۔ اس کی جو آخری آیات ہے اس میں مومن بندوں کی صفات کا ذکر ہے، جو ہمارے سلیبس میں ہے، ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ ایک مومن بندے کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں اور ایک مومن بندہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی آؤٹ لائن جو آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ جو اس کی لاسٹ جو آیات ہیں اس میں کوالٹیز آف جینین ڈیوٹیز، یعنی جو ڈیوٹیڈ ہوتے ہیں، جو حقیقی مسلمان ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ڈو ناٹ پراؤڈ، وہ غرور نہیں کرتے، زمین پر نرم چال چلتے ہیں، ڈو ناٹ ہارش اینڈ بیٹر، سخت لہجے میں بات نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنی راتوں کو وہ سجدے اور ذکر میں گزارتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اپنے ماڈسٹی، یعنی اپنے جو مال ہوتا ہے ان کے پاس، نہ ان کو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جو والگر تھنگس ہیں اس کو بالکل اٹریکٹ نہیں کرتے، یعنی بے حیائی کی طرف نہیں جاتے، قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں سوچ سمجھ کر، گہری سمجھ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور صرف اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کوالٹیز پر یقین نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں مرج پلس کرتی ہیں، اور اپنی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کی ڈسکشن کریں گے۔ عباد الرحمن، اب دیکھیں یہاں پر دوبارہ اسی طرح ٹرانسلیشن ہے، تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن کو کیا مطلب ہے؟ عباد الرحمن، واو ہے، ٹھیک ہے، واو کا ہوگا اور عباد الرحمن، دیکھیں عباد اب سے نکلا ہے، اب کہتے ہیں بندے کو، اور جب عباد کیا ہے؟ جمع ہے عبد کی، عبد یعنی بندہ، عباد یعنی بندے، تو اور رحمان یعنی اللہ، تو عباد الرحمن اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، یعنی اللہ کے بندے، الذین، وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں، یمشون، جو چلتے ہیں، وہ عباد اب کی جمع، اب کہتے ہیں بندے کا، عین بار بار اب، عباد اس کی جمع ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین، وہ لوگ ہیں، یمشون، جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، نرم چال، یعنی نرمی سے چلتے ہیں، وَإِذَا، واو اگین واو، اور خاطبہم، خاطب دیکھیں مخاطب سے ہے، اردو سے ہم کنیکٹ کریں گے ٹرانسلیشن کو تو بہت ایزی ہوگا، خاطب یعنی جو مخاطب ہوتے ہیں، جو خاطبہ ہم
ये असल में प्लूरल है, होम क्या है, प्लूरल है, और ये प्लूरल में हम है हम यानी वो। का मुखातिब से निकला है और का जब हमने जारी दिया मुखातिब इनसे का जब हम मुखातिब होते हैं इनसे, यानी जब जाहिल या अनपढ़ या कम इल्म वाले लोग उनसे मुखातिब होते हैं या बात करते हैं। मुखातिब यानी जब हम किसी से मुखातिब बात करते हैं तो एक्चुअली हम उनसे बात करते हैं, तो मुखातिब होते हैं उनसे अल-जाहिलून जाहिल। अब जाहिल भी लिख सकते हैं, अनपढ़ ला इल्म कुछ भी लिख सकते हैं, जाहिल अनपढ़ ला इल्म। तो जब और मुखातिब होते हैं उनसे जाहिल, जब उनसे मुखातिब होते हैं जाहिल अनपढ़ लोग, कालू ये कहते हैं, यानी कि उनसे क्या कहते हैं, सलाम सलाम। हम इसका हम दोबारा ध्यान करेंगे, और के लोगों यमशूना जो चलते हैं, लेकिन और अल्लाह के बंदे अल्लज़ीना वो लोग हैं, यमशूना जो चलते हैं, अलल अर्ज़ि ज़मीन पर, अला पर, अब ज़मीन ज़मीन पर, हौनन नरम है, हौनन का क्या होगा, नरम है, वा और इजा जब, इजा का होगा जब। ये कुछ वर्ड्स हैं, इसका पहले से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी होगा ट्रांसलेशन में। ला और इजा जब आ का दहन, इनसे मुखातिब, इनसे मुखातिब होते हैं। अल जाहिलूना जाहिल, आलू कहते हैं सलाम, सलाम भी तुम पर सलाम हो। वल्लज़ीना, अब इसकी इन लोगों की दूसरी क्वालिटी क्या है, दूसरी क्वालिटी ये है वल्लज़ीना और वो लोग हैं यबीतून, यबीतून भी कहते हैं अपना रात के साथ इंसान ले रखते हैं अपने रखते हैं। ली का मतलब होता है दाम और इसके नीचे जेर, जैसे सिंपल नाम, जैसे ली का मतलब होता है हमेशा के लिए या के लिए, ओके, ली लिए और या के लिए। वल्लज़ीना वो लोग जो यबीतून रात के साथ हैं ये रब भी अपने रब के लिए। अब ये रब के लिए अपने रब के लिए क्या मतलब है, तो ये रात गुजारते हैं अपने रब के सामने, ये रब भी अपने रब के सामने, अपने रब के हुजूर, अपने रब के आगे, अपने रब के सामने, अपने रब के लिए वगैरह कंसेप्ट ये रब भी अपने रब के सामने। अब देखिए ली रब भी ही, इसको अगर हम खोल के देखिए लाम से ली से रब है, फिर ये ही, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर जो बना है वो बना है ये रब के ही, ठीक है। तो वर्ड को खोल के देखिए तो उसके अंदर अगर कुछ वर्ड्स आपको याद कर रहे हैं तो जल्दी से नोट करें तो ट्रांसलेशन यूज हो जाएगा। लाम से ली लिखा तो क्या हुआ के लिए, रब रब इजी, रब का मतलब पालने वाला है, लेकिन अगर हम रब से लिखते हैं तो भी नाम बन जाते क्योंकि रब का सभी बनता है हिम इनके। अब रब भी इनके रब के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था होम होम, वो क्या था, होम, होम से यहाँ है हिम इनके, रिजेम्बलेंस एक तकरीबन में एक ही माने होते हैं, होम हिम, उनसे इनसे इनके, ठीक है। और ये
अब इन तीनों को मिला के यरब्बुहुम इनके रब के लिए, इनके रब के लिए। अरबिक में क्या होता है ट्रांसलेशन, पीछे से यानी लास्ट से बिगनिंग की तरफ जाते हैं, जैसे ये रब्बुहुम, तो हम इसके लिए ट्रांसलेशन करेंगे हिम रब हिंदी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रब्बुहुम तो इनके रब के लिए। ये अरबी का तरीका है ट्रांसलेशन का। जब भी हम अरबी के ट्रांसलेशन करते हैं हम इंग्लिश की तरह नहीं करते, बल्कि हम उसका उल्टा करते हैं। जैसे रब के भी, इनके रब के भी, इनके रब के सामने या इनके रब के भी। वल्लज़ीना वो लोग जो यबीतूना रात गुजारते हैं अपने रब के लिए या अपने रब के सामने सुज्जदन सजदा करते हैं। वेरी इजी, सुज्जदन का मतलब सजदा ही है, सजदा। और सुज्जदन सजदा, वाव अगेन और, वाव का मतलब और, बार बार बता रही हूँ जहाँ वाव आएगा उसका मतलब होता है और। सुज्जदन वाव और क़ियाम, क़ियाम भी हम नमाज का क़याम करते हैं, तो इसमें करके आते हैं खड़े हैं, क़याम में हम क्या करते हैं खड़े हैं, तो खड़े हैं यानी सजदा करते हुए और खड़े होकर या क़याम है, खड़े होकर, या आप इसके दोनों मायने ले सकते हैं, या क़याम। तो वल्लज़ीना वो लोग जो यबीतूना रात गुजारते हैं लिरब्बिहिम अपने रब के सामने सुज्जदन सजदा करते हुए व क़ियामन और क़याम करते हुए, यानी अल्लाह के सामने वो लोग रात कैसे गुजारते हुए, सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। अब इसके आगे अगली आयत हम देख लेते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग हैं, और पाओ अगेन वाव और वल्लज़ीना और वो लोग हैं। अल्लज़ीना का क्या मतलब हुआ, लोग। अल्लज़ीना वो लोग जो, या लोग, ये सब आएंगे अल्लज़ी अल्लज़ीना। अल्लज़ी यानी एक शख्स के लिए आता है, जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ी एक और अल्लज़ीना बहुत सारे। तो अल्लज़ीना एक शख्स, अल्लज़ीना बहुत सारे लोग, अल्लज़ीना वो शख्स, अल्लज़ीना वो लोग। वल्लज़ीना और वो लोग जो यक़ूलूना, यक़ूलूना क़ाला क़ालू, ये सारे जो हैं यक़ूलूना, ये सब एक ही अरबी की रूप में क़ाफ वाव लाम। क़ाल, क़ौल हम कहते हैं ना, क़ौल नबी या अक़वाल ज़रीया क़ौल, तो ये क़ौल क्या होता है, बात को कहते हैं। क़ौल का मतलब होता है बात, कहना, बात करना। तो अब इसमें क़ौल भी आता है, क़ाला, क़ालू, यक़ूलूना, इसी तरह यक़ूलूना, ये सब एक है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस आता है, कोई सिंगुलर के लिए है, कोई प्लूरल के लिए। फिर अरबिक में वाहिद तस्नीया इस्तेमाल है, यानी एक वर्ड आता है एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, एक आता है जो सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, और एक वर्ड इसमें आता है जो बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उसमें करते हैं वाहिद इस्तेमाल करते हैं के लिए, लेकिन अरबिक में तीन होते हैं, वाहिद तस्नीया और जमात का। तस्नीया यानी दो लोगों के लिए जिसमें फर्ज यूज होता है। तो वल्लज़ीना और वो लोग जो यक़ूलूना वो कहते हैं, यानी ये कौन है, ये वो लोग हैं यक़ूलूना जो कहते हैं। अब कहने से क्या मुराद है, अब अल्लाह से इंसान जब कहता है तो एक इंसान का किसी इंसान से कोई बात करना हो तो वो कहना होता है, लेकिन जब वो अपने रब से बात करते हैं तो उस वक्त रब की बातों में जो उनकी बात होती है तो वो एक तरह से दुआ होती है उनकी, तो वो अपने रब से
अर्ज करते हैं, दुआ करते हैं, तो इसके लिए अगर हम बेस्ट वर्डिंग यूज़ करें तो हम कह सकते हैं और बोले दुआ करते हैं, ठीक है। या बोलूँ ना अल्लाह से भी बात करना, लेकिन उसकी ज़रा एक इंसान, एक अब और एक रब, रब और बंदे का जो कनेक्शन है, उसके लिए हम जो वर्डिंग को थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो वहाँ पर हम कहने से बेहतर हम वर्ड का यूज़ करें दुआ करते हैं। तो कोई ना, और वो लोग जो दुआ करते हैं, दुआ क्या करते हैं, रब करना। अब पीछे हमने इसमें हमने पढ़ा रब ही, रब और ही, ये रब ही। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं रब करना, ठीक है। रब और प्लस इसके साथ में नाम। रब का मतलब वही हुआ रब, नाम का मतलब होता है हम या फिर हमारे। नून अलिफ ना, जब भी किसी वर्ड के साथ नून अलिफ ना ऐड होता है तो इसका मतलब होता है वो अपने लिए ही कुछ कह रहा है। जैसे रब बना ये हमारा, फर्स्ट बना हमारी क्लास, ठीक है। तो रास अपना हमारी को हमारा रजिस्टर, तो ये नून अलिफ ना जब लगता है तो इसका मतलब होता है कि हम या हमारा। तो वल्लज़ीना, और वो लोग जो यक़ूलूना कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, ए हमारे रब। यक़ूलूना ये कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, इसमें रब्बना से, लेकिन अगर हम रब्बना के बाद इस लिख को तर्जुमा रखें तो इस लिख का रब्बना ए हमारे रब, इसमें इस लिख का मतलब होता है दूर कर, इसमें दूर कर दे। रब्बना ए हमारे रब, इससे दूर कर दे, रब्बना से ये हमारे रब हमसे दूर कर दे, रब्बना से ये हमारे रब दूर कर दे, अन्ना, अन मीना लिखना, अन्ना, अन्ना का मतलब क्या है, अन्ना कहते हैं हमसे, ठीक है। अब ये अगेन अन और मीना लिखना का करते हैं, तो ये दो वर्ड्स अगेन यहाँ पर प्लस में अन एंड मीना लिखना। जब ये दोनों वर्ड एक साथ हो गए, दो मिनट में आपने फिर में पढ़ा होगा, जब दो वर्ड्स और दो लेटर्स एक ही उसमें होते हैं तो उसके लिए साइन होता है तशदीद का, तो हम ना तशदीद, ठीक है। ठीक, तो हम ना ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, जब दो लेटर्स सेम अरबी में एक साथ आते हैं तो वहाँ पर जो तशदीद होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि देयर आर सेम टू लेटर। जैसे वल्लजीना, तो वल्लजीना में भी लाम में तशदीद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टू लेटर्स हैं जो क्या है लाम। अगेन रब बना रब, यहाँ पर भी दो लेटर्स हैं बा, यानी देयर आर टू बा। इसी तरह अगेन अन्ना, अब यहाँ पर भी नून में दो लेटर्स सेम हैं नून, अन्ना, अन्ना। अब नीचे मैंने लिख दिया, देखो अन्ना, ये दो लेटर्स, दो तीन वर्ड्स थे, दोनों जब मिल गए तो मर्ज करने के बाद क्या आ गया अन्ना। अब यहाँ पर अन्ना, ये तो एक रूल था कि मैंने आपको सिखा दिया, ये जो हमें रहना चाहिए, ठीक है। अन्ना हमसे, दोबारा नीना लिखना आ गया, नीना लिखना तो मैंने बताया था आपको कि हम यानी हम या हम, हम से, यहाँ पर क्या एक हमारे का एक करते हैं से, एक हमारे, हमारा ना, नीना लिखना का मतलब हमारे, नीना लिखना का मतलब हम, एक ही चीज हो गई। ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब, इस अन्ना दूर कर दी हमसे, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब बहुत आसान है ये, जहन्नम का अज़ाब। देखिए उर्दू का वर्ड उर्दू से रिजम्बलेंस करते जाएं तो बहुत आसान है। अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब, इन्ना बेशक, इनको सबको पता है, इन्ना बेशक, अज़ाब हाँ अलिफ हाँ अलिफ हाँ का मतलब होता है उसका, अज़ाब अज़ाब, हाँ अलिफ हाँ, आइन जाल अलिफ अज़ाब और हाँ, ये दोनों जब मर्ज हुए इनको प्लस किया तो ये बना है अज़ाबा।
क्या बना अजाबहा उसका अजाब, ठीक है। इन्ना बेशक अजाबहा उसका, किसका यानी जहन्नम का अजाब, काना हराम, हरामा कहते हैं चमकने वाला, यानी हरामा अरबी में सजा के लिए आता है, पनिशमेंट के लिए लफ्ज आता है। चिमकने वाले यानी ऐसा अजाब है जो कभी हटेगा नहीं। तो काना हरामा, काना भी हरामा, चिमकने वाले भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप लिख सकते हैं कि हमेशा का वर्ड इसके लिए लिख सकते हैं। और एक इसके अंदर लिखते हैं कि सख्त सजा है, ठीक है, सख्त सजा। अब इसको मैं दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ। वल्लज़ीना, और वो लोग हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, यक़ूलूना, वो दुआ करते हैं। यक़ूलूना का एक मतलब क्या था, वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रब से ताल्लुक की बात कर रही है, रब से कनेक्शन है, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दुआ करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं यक़ूलूना और वो कहते हैं तो भी माना सही है। लेकिन जिस तरह हर पर्सनैलिटी, हर शख्सियत या और फिर अल्लाह की ज़ात, जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम वर्डिंग का चुनाव जो है वो एहतियात से करते हैं, यानी वो वर्डिंग यूज़ करेंगे जिसमें रफ़ी किबरियाई बयान होती है। तो यहाँ पर इसमें हमें यक़ूलूना वो दुआ करते हैं, वल्लज़ीना वो लोग जो यक़ूलूना दुआ करते हैं, रब्बना ए हमारे रब इस्रिफ़ अन्ना, दूर कर दे हमसे, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब, इन्ना बेशक, बेशक हम बेशक, अज़ाबहा उसका अज़ाब, यानी जहन्नम का अज़ाब, काना गरामा है चिमटने वाला। अब हम इसको अगर लाइन थोड़ी सी सही करके हम लिखे चिमटने वाला है, यानी ऐसा अज़ाब है जो एक बार इंसान अगर उसमें लग गया तो फिर उससे निकलना मुश्किल है। इन्नहा बेशक वो जगह, इन्नहा, इन्नहा का यहाँ पर हा, फिर यही बात है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। इन्ना हा, हा जो है ये प्रोनाउन है। इन्ना इसके साथ में हा, इन्ना बेशक हा वो या उसका, इन्नहा बेशक उसका, यहाँ पर उसका से मुराद यहाँ पर है जहन्नम, बेशक उसका यानी जहन्नम का अज़ाब, बेशक जहन्नम का अज़ाब, इन्नहा बेशक उसका जहन्नम का, या इन्नहा, अब यहाँ पर क्योंकि आगे जुमला है साअत मुस्तक़ा, तो यहाँ पर जगह की बात करें तो मुबारक होता है बेशक वो, यानी जहन्नम। देखिए जिस तरह हम इंग्लिश के कुछ वर्ड टू वर्ड जब ट्रांसलेशन करते हैं तो जो ट्रांसलेशन होती है वो कुछ और तरीके से होती है, लेकिन जब इसी को हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो ट्रांसलेशन को एक सेंस, पूरा सेंटेंस जो एक सेंस रखता हो उसकी वर्डिंग को हम आगे पीछे करते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे वो जुमला जो है अच्छी तरह समझ आए। इसी तरह अरबी में है, क्योंकि जब हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्डिंग ईच जो वर्ड होगा उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो कुछ और होगी, लेकिन जब हम उन्हीं वर्डिंग को एक साथ कनेक्ट करके लिखते हैं तो ट्रांसलेशन में हम थोड़े से अल्फाज का आगे पीछे करते हैं ताकि जो जुमला है वो एक सेंसिबल जुमला है जो समझ आए। अच्छा, अब इन्नहा बेशक वो, यानी जहन्नम सा कहते हैं बहुत बुरा, यानी बहुत बुरी जगह है जहन्नम, बहुत बुरी मुस्तक़र है, ठहरने की, ठहरने का मकाम और ठहरने की जगह है, यानी जहन्नम का है बहुत बुरा ठहरने और ठहरने की जगह।
ठहरने हो गए हैं। बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ हम ठहरते हैं, बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ हम रुक जाते हैं। तो मुस्तक़र व मुक़ामा, जहन्नुम, अगर कोई थोड़े ही टाइम के लिए जहन्नुम में जाए तो भी वो बहुत बुरी जगह है, और अगर बहुत हमेशा के लिए कोई जहन्नुम में जाएगा तो भी बहुत बुरी जगह है। इसलिए यहाँ पर वर्ड से यूज हुआ है मुस्तक़र व मुक़ामा, यानी जो जहन्नुम है वो कैसी जगह है, बहुत बुरी जगह है रहने के लिए भी और ठहरने के लिए भी। ठीक है, इसका हम दोबारा कर लेते हैं। इन्नहा साअत, बेशक बहुत बुरी, बहुत बुरा है, या बेशक वो जहन्नुम, साअत बहुत बुरी, मुस्तक़र्रन ठहरने की, और मकाना रहने की जगह है। यानी जहन्नुम जो है बहुत बुरी जगह है रहने के लिए। नेक्स्ट आया वल्लज़ीना, अब दोबारा आ गया वल्लज़ीना। अब देखिए ये वल्लज़ीना का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, वल्लज़ीना और वल्लज़ीना, वाव अगेन, और अल्लज़ीना वो लोग, वाव और अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब, ये इज़ा सेकंड टाइम आ रहा है, पिछली आयत में भी आ रहा है। और वो लोग जब अनफक़ू, अब देखिए अनफक़ू खर्च करते हैं, ये खर्च करते हैं, लम युस्रिफू, इसराफ का लफ्ज़ आपने सुना होगा, हम बचपन से सुनते आए हैं, इसका हमने बहुत पढ़ा भी है। इसराफ, इसराफ किसे कहते हैं, फजूल खर्ची को। लम यस्रिफू, नहीं, लम नहीं, युस्रिफू वो फजूल खर्ची करते, ना वो फजूल खर्ची करते हैं। वलम यक्तरू, वलम यक्तरू, और ना, वा अगेन, लम, ना या नहीं, ठीक है, नहीं वो फजूल खर्ची करते। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ना वो फजूल खर्ची करते हैं, और ना ही यक्तरू बचा बचा के रखते हैं। यहाँ पर आप बचा बचा के रखना भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कंजूसी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कि वो कंजूसी नहीं करते, तंगी नहीं करते, कंजूसी नहीं करते, ना ही बचा बचा के रखते हैं या कंजूसी करते हैं। ठीक है, आप बचा बचा के रखें, कंजूसी करना हमें कोई भी नहीं। फलन या करें, अल्लाह ही बचा बचा कर रखते हैं। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, और काना है बैन ज़ालिका, बैन ज़ालिका मतलब है दोनों के दरमियान, क़वामा एतदाल से, एतदाल किसे कहते हैं, बयाना रहना, दरमियान में खर्च करते हैं, एतदाल से खर्च करते हैं, और है दोनों के दरमियान एतदाल। अब हम लोगों से करते हैं तो होगा और दोनों के दरमियान एतदाल से। चीज़ें समझ आ रही है कि वर्ड को, जो वर्ड होते हैं उसको इस तरह असेंबल करना ताकि वो एक सेंस, एक ऐसा जुमला बने जो सेंस करता है, जो समझ आता है, जो बहुत आसानी से समझ आता है। ठीक है, इसे हम उर्दू या इसके लिए यूज़ करते हैं सलीस करना, यानी आसान कर सकता है। और वो लोग जब खर्च करते हैं ना वो फजूल खर्ची करते हैं, और ना वो बचा बचा करते हैं, और दोनों के दरमियान एतदाल, यानी कंजूसी और इसराफ, फजूल खर्ची, दोनों के दरमियान रहते हैं, दरमियान में खर्च करते हैं। इस देखो, अब देखिए इसराफ का लफ्ज़ हमने उर्दू में हमने पढ़ा है, इसराफ यस लिखो नहीं है, इसराफ नहीं करते, यस लिखो, लम यस लिखो नहीं, वो इसराफ करते नहीं, वो नहीं, फजूल खर्ची, अलम यक्तुरू, और ना ही वो बचा बचा के रखते हैं, यानी ना कंजूसी करते हैं। कान अपने गाड़ी का कौवामा, और दोनों के दरमियान करते हैं। इंशाल्लाह हम तमाम की हम एजुकेशन में करेंगे कैसे फजूल खर्ची करना आगे से बचा सकते हैं। अब इसको हम जीना वो लेना, क्या
वो लोग इज़ा अनफ़क़ू जब खर्च करते हैं लम युस्रिफ़ू ना वो बेखर्ची करते हैं वलम यक़्तुरू वाव और लम यक़्तुरू ना वो बचा बचा करते हैं मकान बैन ज़ालिका और दोनों के दरमियान अवामा इंतज़ार से हम इंतज़ार रखते हैं الذين again الذين لا يدعون لا नहीं يدعون يدعون पुकारने की कहते हैं ला यदऊन नहीं वो पुकारते नहीं वो आवाज से नहीं वो पुकारते माअल्लाहि मआ का मतलब होता है साथ माअल्लाहि अल्लाह के साथ आखर इलाहन आखर दूसरे माबूद को इलाह माबूद को कहते हैं इलाहन इलाहन को कहते हैं माबूद लदीना और जो ला यदऊना नहीं वो पुकारते माअल्लाहि अल्लाह के साथ इलाहन आखर दूसरे इलाह यानी किसी दूसरे माबूद को वो नहीं पुकारते वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती वला यक़्तुलून और ना वो कत्ल करते हैं यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करते कत्ल नहीं करते और ना कत्ल करते हैं अन्नफ्सा किसी नफ्स को यानी किसी जान को कत्ल नहीं करते अल्लती हर्रम अल्लाह जिसे अल्लाह ने हराम किया है ना वो कत्ल करते हैं किसी जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया इल्ला बिलहक मगर हक के साथ वला यज़नीना ना वो ज़िना ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل الجزء يسار ومن يفعل ذلك ومن ومن يفعل يفعل ذلك يعني أثام ومن يفعل هو يعني يسار يلقى أثاما यल्का का मतलब होता है मिलेगा उसको यल्का कामों से बहुत मिलेगा या उसे सख्त सजा हो या दुगना अजाब होगा ये सब मानने के लिए यल्का आसान है ठीक है यल्का आसान है वो सजा पाएगा इसी वजह से कहते हैं वो सजा पाएगा यानी जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक कराता है या ज़िना करता है तो अल्लाह ताला या फिर कत्ल करता है किसी को तो ऐसा शख्स जो है वहाँ पर सख्त सजा पाएगा युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाब युज़ाअफ़ु बढ़ा दिया जाएगा युज़ाअफ़ु बढ़ा दिया जाएगा या इसके लिए दुगना युज़ाअफ़ु बढ़ा दिया जाएगा जैसे दुगना होगा लहुल अज़ाब लहू उसके लिए लाम बारह आ गया लाम का मतलब हुआ के लिए हु का मतलब हुआ उस दोनों मिलकर एक साथ तो लहू उस के लिए आजाद आजाद है यानी दुगना आजाद हो उसके लिए दुगना होगा उसके लिए आजाद या कयामत के दिन वयखलुद
वो हमेशा रहेगा। पीढ़ी इसमें नहाना, नहाना कहते हैं जन्नत, यानी वो जहन्नम में जन्नत के साथ हमेशा रहेगा। अब ये बहुत वर्ड ट्रांसलेशन था। युज़ाअ को दुगना होगा, लहुल अज़ाब, उसके लिए अज़ाब यौम क़यामत, क़यामत के दिन। अब अगर हम इसको सेट करते हैं थोड़ा सा तो हम पढ़ेंगे क़यामत के दिन, उस दिन में अज़ाब कितना होगा। ठीक है, ये समझ आ गई कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की युज़ाअ को तो वो इस तरह है कि युज़ाअ को दुगना होगा, ये हुआ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, युज़ाअ को दुगना होगा, लहुल अज़ाब, उसके लिए अज़ाब यौम क़यामत, क़यामत के दिन। लेकिन हमने इसको एक ऐसा सेंटेंस बनाया कि वो समझ आ सके, तो हम इसको क्या करेंगे, हम क़यामत के दिन को यानी अपने अल्फाज को आगे पीछे करके, ताकि जुमला सही लेकिन वो जुमला ऐसा हो जो उसके मायने चेंज ना होते, ऐसा ना हो कि जुमले को ऐसा आगे पीछे कर दिया कि मायने युज़ाअ उसके लिए दुगना हो जाएगा। यौमल क़यामत, क़यामत के दिन यख़्लुफ़ीही मुहाना, और वो उस जहन्नुम में रहेगा। एक तो हमेशा रहेगा, दूसरा फिर ज़िल्लत के साथ, और वो उसमें ज़िल्लत के साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी ट्रांसलेशन हो गई है। पहले हम इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर इसको हम नाम आगे चलेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर जो पढ़ा था कि इबादुर रहमान की सिफात पढ़ी थी। पहली आयत में हमने पढ़ा था इबादुर रहमान यमशूना यमशूना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। तो नॉट फाउल यानी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि रहमान के बंदे कौन है। रहमान के बंदे वो हैं, और देखिए क्वालिटीज ऑफ जेन्युइन बिलीवर्स, रहमान के बंदे, इसको आप क्वालिटीज ऑफ इबादुर रहमान भी लिख सकते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू बिलीवर भी लिख सकते हैं। जेन्युइन बिलीवर्स यानी देखिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल डिवोट कर दिया हो अपने रब के लिए, और उनके लिए हकीकी की डिवाइन गाइडेंस होती है, वो उससे डरने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ है डू नॉट हार्म, वो कभी भी गुरूर नहीं करते, और डू नॉट हार्म। हम पहले इन दो को लेते हैं। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये रहमान के बंदे क्या हैं, वो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं। असल में यहाँ पर नरम चाल चलने से मुराद ये नहीं है कि जब वो चलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ढीली ढाली हालत में और नरम नरम चलते हैं, मुराद ये नहीं है। एक शरीफ इंसान की अलामत होती है कि वो बिल्कुल यानी उसकी चाल से ये पता चलता है कि ये इंसान एक यानी कोई आम इंसान है। ठीक है, लेकिन ये एक ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जल्दी में भी होता है, कोई परेशानी भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है। तो इंसान के चलने में इंसान की जो कैफ़ियत होती है, उससे फ़र्क आता है। लेकिन यहाँ पर जो इसके मायने हैं वो हक़ीक़ी मायने, यानी इसके वो मायने हैं यहाँ पर कि एक इंसान जो अल्लाह का बंदा होगा, इबादुर रहमान होगा, वो कैसे होगा, यानी वो आजिज़ी में रहता है, वो आजिज़ होता है, वो किसी से झगड़ा फसाद नहीं करता है, वो गुरूर नहीं करता, यानी अल्लाह ने उसको अगर माल असबाब दिए हैं, उसे खूबसूरती दी है, उसे इल्म दिया है, उसे लोगों में बड़ा मकाम और मर्तबा दिया हो, वो क्या करता है, उसमें गुरूर नहीं होता। कि जैसे होता क्या है कि अगर अल्लाह ने किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया, सोसाइटी में उसको एक मकाम अता कर दिया, तो वो क्या करता है, दूसरे इंसान को उससे खातर समझ रखता है, वो फिर आम इंसान को इंसान नहीं समझता, आम इंसानों से उसका एटीट्यूड रफ होता है, वो लोगों से बात करता है तो हार्श होकर करता है। तो अल्लाह ताला ने नाम सुना कि जो रहमान का बंदा है, यानी मोमिन बंदा जो अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह को फॉलो करने वाला, अल्लाह से डरने वाला है, जिसे अल्लाह ने पहले इबादुर रहमान यानी अल्लाह का बंदा है। तो वो कैसे होगा,
عباد میں نے آپ کو لاسٹ کلاسز میں بھی بتایا تھا کہ آپ کہتے ہیں غلام کو، سلیو کو، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سامنے اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بہت چینج ہوتی ہے۔ وہ اپنے آقا کے سامنے وہ جھک کر کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کا یعنی جو اس کا آقا ہے، جو مالک ہوگا وہ اس کے سامنے بہت ادب سے ہوتا ہے، وہ بس اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب کوئی حکم ہو وہ اس حکم کو بجا لائے، اور جب اسے کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غلام۔ اب اصل میں ہم قرآن میں جہاں بھی انسان کی آنکھ کے لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے غلام، یعنی انسان اپنے رب کا غلام ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی جو ورڈ یوز کیا وہ عباد یوز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ عباد الرحمان، رحمان کے بندے کون ہیں؟ ایمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی غرور نہیں کرتے، بہت پاؤ کبھی بھی غرور نہیں کرتے، وہ عاجز رہتے ہیں ہر ایک کے سامنے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے اگر اسے کوئی مقام عطا کر دیا دنیا میں تو وہ کہتے کہ اس کی مجال کیا تھی جو اس نے میرے سامنے ایسا کہا، یا پھر اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے سامنے یہ کر کے گزر گیا، یا اس نے میری بات کو کیسے منع کر دیا۔ تو یہ ورڈنگ کیا ہے؟ یہ پراؤڈ، یہ جو شخص پراؤڈ ہی ہوگا اس کی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے۔ میرے قلعے کا کیوں نہیں کیا، یا میں نے منع کیا تو کیوں کیا، یعنی ہر وہ چیز جس میں میں آتی ہوں۔ انسان کی میں جو ہے وہ ڈینجرس ہے اس کے لیے، اور ایک مومن کی نہیں ہے، مومن میں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ پراؤڈ نہیں ہوتا ہے، یا آتا ہے جاہل ہونا، اور جب کوئی جاہل یعنی ان پڑھ لا علم اسے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک چیز بہت ذہن میں رکھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بحث کر رہا ہو اور آگے سے کہہ دو سلام ہے۔ یہ انسان میں زیادہ غصہ، یعنی جو آپ کا مخاطب ہے جو اگر کچھ بھی نہیں سمجھتا، اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہی، وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یعنی جاہل سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسکول یا کالج نہیں ہے، جاہل سے مراد یہ ہے کہ کسی معاملے میں اسے وہ بات کا پتہ نہیں ہے جس پر وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہے یا بلا وجہ بحث کر رہا ہے، تو آگے سے آ کے سلام سلام اسلام نہیں ہوتا، یہ تو سلام ہی دیکھتے ہی دیتے ہیں کسی کو آگے سے، اس سے تعلقات اور خراب ہوتے ہیں، اس سے سامنے والے کو زیادہ غصہ آتا ہے، یعنی کیونکہ وہ مخاطب بھی مسلمان ہوگا تو اسے تو پتہ ہے کہ قرآن میں کسے کہا گیا ہے کہ کس کو سلام کرو؟ جاہل کو، تو یہ تو اور غصہ دلانے والی بات ہے۔ مطلب یہ ہے سلام کا مطلب ہے کہ سلام کی، یعنی اس کو ایسی بات کہو کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، اسے ایسی بات کہو کہ وہ بات سمجھ جائے، اگر نہیں سمجھتا تو سلام میں کہنا مطلب نہیں ہے، سلام کا مطلب ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں ہے، کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے، ایسی سچویشن ہو جس میں آپ کا جس مخاطب ہے وہ کیسا ہو، وہ نہیں سمجھتا کسی بات کو، وہ بلا وجہ بحث پر بحث کیے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ بلا وجہ کسی ٹاپک کو اٹھا کر اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا پھر کوئی ریلیجیس ٹاپک ہو، اس پر بحث شروع ہوتی ہے، وہ بحث بھی رہتی ہے، بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہاں پر اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم خاموشی اختیار، کیا کرنا ہے؟ صرف خاموشی اختیار کرنا ہے۔ بس اس سے کیا ہوگا کہ جو مخاطب ہوگا وہ کہتے ہیں بس اسے پتہ سے لگے گا کہ آپ کی بات سمجھ آ گئی، اور آپ اپنے اس پر جو آپ کی اپنی رائے ہے آپ اس پر جائیں گے، تو بس ان کی بات ختم، اس طرح کیا ہوگی؟ بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر ہم بحث پر بحث کیے جائیں گے، ہم ایک دن میں وہ دوسرے ہم ایک دلیل دیں گے دوسری دیں، ہم ایک کی سائڈ لیں گے دوسری کی سائڈ لیں، تو کیا ہوگا؟ بحث سے بحث ہوتی ہے اور ایک جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، سلامتی سے مراد یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرنا، یا تو ہم اس کو ایکچوئل بات ایک بار بتا دیں، اصل میں کنڈیشن یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے، اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے بلا وجہ دوسرے کی سائڈ لینے والی بات ہوتی ہے تو وہاں پر خاموشی ہی اختیار کی جائے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تیسری صفت بیان کی، جیسے ہم نے یہاں پر بیان کیا میرے نمبر اللہ، مومن بندے کیا ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ایک ہی وقت میں دیتے ہیں، رات میں سجدے و قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر
ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور کیٹیگرائز کر دیا اس کو عباد الرحمن۔ جیسے مسلمان تو سب ہوتے ہیں، مومن بھی سب ہوتے ہیں، مومن ہوگا مسلمان ہوتا ہے کیا جو ریچولس جتنے بھی اسلام کے لیے اس کو فالو کرتا ہے، اس کا عمل کرتا ہے، سارے ریچولس کو کرتا ہے، جیسے نماز اور کیا ہے مومن جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے کلام جو عقائد وغیرہ اس کو اچھی طرح یقین رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور اسپیسیفائی کر دیا مسلمان یعنی مومن بندے کو کیا کہہ کر عباد الرحمن، عباد الرحمن کہہ کر اور کہتا ہے جیسے ایک شخص ہوتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے لیکن اس نے اپنی اولاد کے ایک تو نام ہوتا ہے اپنی اولاد کا، پھر وہ بہت پیار سے محبت سے اپنی کسی اولاد کا بہت اچھا اسے بہت کسی اچھے نام سے پکارتا ہے۔ کیوں پکارتا ہے؟ اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس یا والدین میں سے کوئی ایک ہے اسے کسی خاص کوالٹی سے یا کسی ایک اور سے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں پکارتے ہیں؟ وہ کیٹیگرائز ہو گئے تھے کچھ کوالٹیز کی وجہ سے، وہ ایک خاص کرائٹیریا میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے یعنی مسلمانوں میں سے اپنے بندوں کی صفات بیان کرتا ہے، تو اس کو اور اسپیسیفائی کیسے کہ والذین یبیتون لربہم سجدًا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنے راتوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ دن میں مسلمان ہیں، یا پھر نماز پڑھیں گے تو 3 وقت کی پڑھیں گے، یا تو پڑھیں گے نہیں، یا پھر جمعے کی پڑھیں گے، یا پھر 3 وقت کی پڑھیں گے، یا پھر فجر کے طور پر 4 وقت کی پڑھتے ہیں، بہت کم ہوں گے جو 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اور لڑکوں میں سے کیا ہوگا مسجد میں جا کر نہیں پڑھتے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تو سارے مسلمان، لیکن کیا ہوا کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کسی کو کوئی جمعہ کا بھی پڑھا نہیں ہوگا، جمعہ نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندے کی جو کوالٹیز بیان کی کہ راتوں کو رات کیسے گزارتے ہیں؟ راتوں کو قیام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر رات کا قیام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رات کا قیام نہیں کرے گا تو پہلے اپنی فرائض کو پورا کرے گا، پہلے وہ جو جیسے پیپرس میں ہوتے ہیں نا کچھ کمپلسری ہوتے ہیں کوشچن، اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو اگر کمپلسری نہیں کریں گے دوسرے جتنا بھی کریں گے مارکس خود ہی نہیں ملیں گے، تو کیا ہوا پہلے 5 وقت کی نمازیں مکمل کرتے ہیں، جب 5 وقت کی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل بھی کرتا ہے۔ نوافل میں کیا ہے؟ سب سے اہم جو بہترین عبادت ہے وہ رات کی نمازیں یعنی تہجد کی ہے۔ کون سی نماز؟ جبھی بھی ہمارے رب بھی شکر بناتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ فجر و قیام میں رات کے مرادی پر تہجد کی نماز، یعنی تہجد میں چاہے 2 رکعت پڑھیں لیکن پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور تہجد کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں تہجد کی، کہ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یعنی 7 آسمان ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان پر آ جاتا ہے رات کے آخری پہر، یعنی اس سمجھے 3 بجے کی بات کریں، 3 بجے یا رات کے تہجد کا جو ٹائم جو ایکچوئل جو ٹائم ہے جو جس میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر آتا ہے وہ جو آخری پہر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھکتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ مجھ سے بخش دوں۔ اب دیکھیں دینے والا موجود ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہے۔ اس دوران اگر کوئی تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اور جو اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے، کسی کی حق غلطی کی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یقیناً اس کی وہ دعا قبول ہوگی، اس کی وہ مغفرت، اس کی جو وہ ریپینٹ کرتا ہے وہ قبول ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیز اگر اس کی کوئی خواہش ہے، وہ اللہ سے کوئی دعا کرنے کی جس کی کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوئی، یا اس کے دل میں کوئی ایسی حسرت ہے جو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہ راتوں کو قیام کر کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اسے دے گا۔
لیکن دیکھیں اس میں یہ شرط یاد رکھے کہ اگر وہ چیز انسان کے نیچے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ چیز اس کی نہیں ہوتی تو دعا کے بدلے میں آخر میں اسے جزا ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہیں، دعا قبول ہوتی ہے یقین کے ساتھ، یقین رکھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ طریقہ کیا ہے کہ اصل چیز ہے کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو رات میں اس پر سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ جب سجدے اور قیام کریں گے اور اللہ سے دعا بھی مانگیں گے تو اللہ قبول بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے عمل پسند ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رات میں جب انسان اٹھ کر اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندے کی کوالٹی سے اس بات کا خصوصی ذکر کیا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، قیام یعنی نوافل کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، یہ سب کیا ہے تہجد میں اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد یہ ہم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ابھی جتنی بھی آیات پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری یہی ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی کوالٹیز ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھ لی کہ وہ قرون ہوتے ہیں کہ اس خاتمہ علیہ السلام ہارش نہیں ہوتے بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ گزر کرتے ہیں، اللہ کے یاد ہوتے جو نمبر اللہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اسپینڈ بھی اللہ کے سجود ہے، ذکر اللہ کی باتوں کو کیسے گزارتے ہیں، سجدے اور اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، وہ اپنی باتوں کو اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد always pray to save from hellfire and his people spend their money wisely in other. ٹھیک ہے، اب آگے ہم کہہ رہے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اب یہ فورتھ کوالٹیز ہے، ٹھیک ہے، تین کوالٹیز ہم نے پڑھ لی، قرون نہیں کرتے، ظاہر اگر مخاطب ہو تو ان سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، تیسرا تہجد میں اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چوتھی چیز کیا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ مومن بندہ یعنی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جب برا عمل کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا عذاب ملے گا، ہمیں اس کا عذاب ملے گا۔ اور جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ساتھ میں، یعنی جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ دعا یاد بھی کر لیں، اس کو پڑھے گی خدا کا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دعا فجر اور مغرب میں ہم ساتھ ساتھ مرتبہ کرتے ہیں اللہم اجرنا من، اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر اور مغرب میں ساتھ ساتھ مرتبہ اللہم اجرنا من، اس کو پڑھ لیجیے۔ یہ کیا ہے، یہ عذاب سے بچنے کی دعا ہے۔ تو بھی رحمان کے بندے کی کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ہمیں یہ آ جائے گی کہ ہم جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے اللہم اجرنا من، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ رحمان کے بندے کی جتنی کوالٹیز ہے نا یہ ایٹلیسٹ شاید تقریباً 13 ہے، اس میں سے ہم کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر کوالٹی، ہم اس میں سے ہر کوالٹی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ کوالٹیز آ جائیں گی، کچھ کوالٹیز کل آئیں گی، کچھ کوالٹیز میں ٹائم لگے گا، لیکن ہم اپنی کوشش کریں کہ ہم تمام کوالٹیز کو اپنے اندر لائیں، ہم کوشش کریں گے، اس کی جزا دینے والا، اس پر کامیاب کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے رحمان کے بندے کی عزیز خصوصیت کیا ہے کہ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کیونکہ آگ کا عذاب وہ چمکنے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، کیونکہ وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جہنم یعنی جنت اور جہنم کو بلیو کرتے ہیں، ان کو یہ یقین ہے کہ جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، اور وہاں پر انسان جب قیامت میں جب انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا
تو فیصلے کے بعد پھر جو کامیاب ہو تو وہ جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچائے۔ رحمان کے بندوں کی ایک خصوصیت ہم آج بھی فالو کر سکتے ہیں کہ ہم آج سے یہ کہنا شروع کر دیں فجر نبی۔ اوکے، اس کے بعد والذین، اب یہ فورتھ کوالٹی ہے، ففتھ کوالٹی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بچا بچا کر، دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ اب یہ چیز ذرا سمجھنے کی ہے کہ اگر اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیے اس میں مال، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف رزق، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا سورۃ الفاتحہ میں کہ رزق جو ہے، رزق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سورۃ البقرہ میں ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا۔ ہم سورۃ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف وہ رزق نہیں ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، رزق سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہے۔ فار ایگزامپل رزق یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، یہ رزق ہے۔ ہمیں اچھا کھانے کو مل رہا ہے، یہ رزق ہے۔ ہمیں اچھا کھانے کو مل رہا ہے، یہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہانت دی ہے اور وہ اسے استعمال کر کے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا تو یہ علم ہی رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو فراغت دی، یعنی وہ زیادہ تر فارغ ہوتا ہے، اس کے پاس وقت بہت ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے پاس کیا ہے؟ رزق ہے۔ اللہ نے کسی کو اچھی صحت دی، صحیح ہاتھ پیر دی، تو یہ بھی رزق ہے۔ رزق کیا ہے؟ رزق کا کنسیپٹ بہت وسیع ہے۔ سمپل سمجھتے کہ جو ہر وہ نعمت جو اللہ نے کسی انسان کو دی وہ رزق ہے۔ فار ایگزامپل ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، الحمدللہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے جو اندھا ہے، نابینا ہے، اور وہ کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یا وہ روڈ کراس نہیں کر سکتا، یا کوئی اس کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے پیسے لینے میں کچھ بھی، ہمیں اللہ نے کیا رزق دیا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس شخص کو، جو نابینا شخص ہے، اس کی مدد کریں گے اس میں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کہ جو کچھ ہم نے کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، ہم نے کیا کیا؟ اس کا صحیح استعمال کیا، ایک نابینا کو اپنی جگہ تک پہنچا دیا۔ ایک نابینا کے ساتھ اگر کوئی چیٹ کرتا ہے تو ہم نے اس کی چیٹنگ کو روک دیا، تو یہ سب کیا ہوا کہ ہم نے اپنے رزق کو صحیح جگہ استعمال کیا۔ یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بچا بچا کے رکھتے ہیں، دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ فور ایگزامپل پہلے ہم مال کی مثال لیں کہ اللہ نے کسی کو بہت مال دیا، مال بہت دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ لم یسرف ولم یقتر، یعنی نہ اتنا زیادہ وہ فضول خرچی کرے گا کہ ہوٹلنگ میں، اگر وہ ہوٹلنگ کرتا ہے، ہوٹلنگ کرنا بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ جاتا ہے کسی اچھے ہوٹل میں کھانا، اب ضرورت کیا ہے کہ وہ 2 لوگوں کا آڈر کرے، لیکن 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگوں کا آڈر کرنا چاہیں، اس نے کر دیا 4 لوگوں کا، یا اتنا سب کچھ آڈر کر دیا کہ وہ لوگ کھا نہیں سکتے، بچ جاتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ وہ رزق کیا ہوگا؟ ضائع ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ یہاں پر کیا ہو کہ وہ خرچی ہوئی، ٹیبل بھری کی بھری رہ گئے، لوگ اس پر چلے گئے۔ اب یہ ہوٹل کیا کرے گا؟ جو ٹیبل بھری ہوئی ہے وہ اٹھا کے سارا ڈسٹ بن ضائع ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ اذا انفقوا لم یسرفوا، یہاں پر اسراف ہوا، فضول خرچی ہوئی، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتا ہے، اور نہ ہی ایسا کہ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اور جا کے ہوٹل میں بیٹھتے ہیں کہ دال چاول نہ جائے۔ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، کوئی دال چاول کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اللہ نے استطاعت دی ہے، یا یعنی اگر وہ
افورڈ کر سکتا ہے کہ فیملی کو اچھی طرح کھلا دے، لیکن وہ آرڈر کر لے صرف ایک دن کا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا جو ہے وہ 3 لوگوں کا آرڈر کرنا، یہ کیا ہے؟ کنجوسی ہے، نہ لوگ ٹھیک سے کھا سکیں نہ پی سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دے رہی تھی۔ اس میں اس طرح ہم فیملی کے لیے اب ایک جو مرد ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں فیملی کی جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں سپورٹ ہوتا ہے وہ مرد کرتے ہیں۔ اب گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے، گھر کی ضرورت کی چیزیں گھر میں چاہیے، لیکن وہ لا کر نہیں دیں، پھر کیا ہے؟ دوسرے اسی طرح اب تھوڑا سا براڈ اسپیکٹ میں اللہ کے احکام کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، والذین اذا انفقوا، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خیر وہاں پر اسراف نہیں ہوتا، وہاں پر ہم جتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اتنا بھی ہم خرچ نہ کریں کہ گھر کے لیے کچھ نہ ہو اور ہم اٹھا کے سارا کا سارا جتنا کمایا وہ کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں انفاق کریں، پیچھے پوری فیملی جن کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے وہ بھوکے پیاسے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وقان بین ذالک قواما، دونوں کے درمیان اعتدال سے۔ اعتدال کیا ہے؟ کہ جتنی آپ کی فیملی کے لیے ضرورت ہے اتنا اس کو دے دیں، اور تھوڑا بہت جتنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا تھوڑا سا ایکسٹرا پیسہ ہے جو اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پاس گئے جو بیمار تھے، ان کی صرف بیٹی تھی، تو اس صحابی نے، کیونکہ وہ ان کو اندازہ تھا کہ میں اب زیادہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس جتنا کچھ مال ہے یہ سب میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں؟ تم اپنی بیٹیوں کو یوں ہی چھوڑ دو گے، یعنی دوسروں کا محتاج چھوڑ دو گے؟ اگر تم یہ سارا کا سارا مال اپنے یعنی اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو اپنی بیٹیوں کو کیا دیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم آدھا دو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور مسٹ ہے کہ ہم کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند آتا ہے اور ہماری اتنی استطاعت ہے تو ہم ضرورت مند کی مدد کریں، ہم کسی کی ایجوکیشن میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں، کسی کے گھر میں کوئی راشن پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، یعنی کوئی بھی ایسی اچھا سوسائٹی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو ہم ضرور ڈالیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو فضول خرچ کریں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ ہم بچا بچا کریں کہ اللہ نے مال دیا اور ہم کیا کریں کہ نہیں اگر میں نے فلاں شخص کو دے دیا تو یہ تو کم ہو جائے گا، اکاؤنٹ میں اتنے میں رہ جائیں گے، یہ سوچنا شروع کر دیں تو دوسری شروع کر دیں، اور نہ دیں، بچا بچا کر، تو یہ بچا بچا کے رکھنا آخر میں ہمارے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ اب زکوٰۃ اور صدقات، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی صاحب استطاعت ایک شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ مال ضرور نکالے گا، اور پھر اس کے بعد وہ صدقات کرتا ہے، یعنی صدقہ جو ہے وہ بھی ہم زکوٰۃ کے ریشو سے کر اپنا تھوڑا سا، یعنی منتھلی جو ہماری انکم آتی ہے اس میں سے ہر ماہ میں ہم کچھ پرسنٹ نکال لیں، یعنی 2.5%، اگر ہم نکال لیتے ہیں منتھلی، مثال کے طور پر ہمارا اگر 10,000 یا 1 لاکھ تنخواہ ہے، 1 لاکھ میں سے اگر ہم 2,500 بھی ماہانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ بالکل بیسٹ ہے، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی فیملی، یہ بات یاد رکھیں، انسان کا سب سے پہلی ذمہ داری جو آتی ہے اپنی فیملی کی آتی ہے، اپنی ضروریات کی آتی ہے، پہلے اپنی ضروریات مکمل کریں، فیملی کی کریں، پڑوس کی کریں، خاندان کے لوگوں کی کریں، اس میں سے بچتا ہے، یعنی خاندان اور پڑوس جو ہے وہ پھر انفاق میں آ جائے گا اگر وہ ضرورت نہیں ہے، اس طرح ہم آگے آگے جاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑوس میں جو ہے وہ کوئی بھوکا مر رہا ہے، ہم اٹھا کے پیسے جو ہے مسجد میں دے دیں یا کسی اور چیریٹی کے کسی اس میں دے دیں، ایسا نہیں، پہلے اپنے آس پاس کو دیکھیں گے اس کے بعد آگے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بجٹ کی بات آ رہی ہے، ان شاء اللہ اس پر تھوڑا سا لاسٹ میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے خرچ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟
آئی تھنک یہ انفاق کا اتنا کافی ہے کہ اب دیکھیں ایک چیز گرلس کے حوالے سے میں ایک چیز تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے کہ ہم آج کل برانڈ کا بڑا نام ہے، گرلس یا بوائز بھی سب ہی آج کل برانڈ کے پیچھے سبھی پڑے ہوئے رہتے ہیں. برانڈ لینا اچھی بات ہے، اگر ہماری استطاعت ہے ہم برانڈ کا لے سکتے ہیں تو پھر ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کسی میں. لیکن اگر ہماری استطاعت نہیں ہے اور ہم صرف دوسروں کا کمپٹیشن یعنی دوسروں سے کمپیٹ کرنے کے لیے ہم برانڈ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی استطاعت نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے ڈریسنگ کا ہر چیز کا خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول ہے. اگر ہم استطاعت رکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے ہم کریں، لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے تو جو اللہ نے جو استطاعت دی ہے ہم اس کے مطابق رہ کر کریں. ہماری ڈریسنگ، ہمارا اوڑھنا، ہمارا گھر کا ہر چیز ہم اپنی استطاعت کے مطابق کریں. اصل چیز ہوتی ہے صفائی، طہارت، پاکیزگی، سلیقہ. یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی کہ کسی نے کتنا بڑا برانڈ کرنا ہے کچھ. ٹھیک ہے. اچھا آگے والا سین علاج دینا یہ کیا ہے؟ مہمان کے بننے کی اگلی صفت کیا ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے، نہ وہ بچا کے رکھتے ہیں بلکہ درمیان میں. پھر اگلا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگوں دوسرے لوگوں کو یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو بالکل واضح بات ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، یعنی ہمارا رب ایک ہے، ہم سجدہ کریں گے تو اللہ کے آگے کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ گناہ ہے. اسی طرح ہم کسی کو پکاریں گے تو صرف اللہ کا، مدد کے لیے پکاریں گے تو صرف اللہ کو پکاریں گے. اس کے بعد الگ ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یعنی وہ کسی کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے. بغیر حق کے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے، جو حدود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا. اور یعنی کسی کو بھی کسی بھی صورت میں قتل کرنا ایک عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے کسی نفس کو تو آخرت میں وہ حساب دے گا اور ایسا کرنے سے اسے دگنی سزا ملے گی، جیسے آگے قرآن میں آیات میں لکھا ہوا ہے تو جو کوئی ایسا کرے گا اسے وہ اس کو دگنا عذاب ملے گا. اس کے بعد اگلا ہے ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. تو زنا سے بچتے ہیں اور زنا نہیں کرتے. ایک جگہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. ہم یعنی ایسی چیزوں سے بھی دور رہیں جو ہمیں اس طرف جو اصل جو گناہ عظیم ہے اس کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی ہم بچیں. اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نگاہوں کی حفاظت کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت یہ کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا، کسی مرد کو نہ دیکھنا، عورت کسی مرد کو نہ دیکھے گی، مرد کسی عورت کو نہیں دیکھے گی. اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا، کیونکہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ جو آگے بڑھاتا ہے انسان کو دیگر چیزوں کی طرف. اگر نگاہ نیچی ہوگی تو دیگر اسٹیپس کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر نگاہ اونچی ہوتی ہے انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر آگے کے راستے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یعنی اب دیکھیں ایک چیز جو ہمیں اپیل کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں کیوں اپیل کرتے ہیں؟ آنکھوں سے. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی طرف ہماری اٹریکشن بڑھتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پابندی لگا دی کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے، مرد اور دونوں کے لیے حکم ہے، اس سے مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم دونوں کے لیے. ٹھیک. اس کے بعد اب اس میں بہت ساری چیزیں جیسے آج کل جس طرح ڈیوائسز ہیں اس میں تو بہت کچھ چل رہا ہے آج کل، اس سے کوشش کریں ان چیزوں سے دور رہیں. وہ میرے خیال جا رہے کہ یہ خاص سامان اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ دگنا عذاب پائے گا. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ دگنا عذاب. دگنا یعنی ڈبل. اگر 50% تھا تو وہ 100% ہو گیا ہے، اگر وہ 100% ہے تو 200 ہو گیا، 200 ہے تو 400 ہو گیا.
اتنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ 3 کام کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، کسی جان کو قتل کرنے والے یعنی کسی انسان کو قتل کرنے والا، اور اس کے بعد زنا کرنے والے، ان تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب رکھا ہے، اور وہ دگنا عذاب ہے، اور ساتھ کیا ہے، ذلت کے ساتھ۔ یعنی ایک تو عذاب ہوگا، دوسرا وہ کیا ہوگا، ذلت کے ساتھ، یعنی بہت رسوائی والا عذاب۔ اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی ہم نے ابھی کچھ کوالٹیز پڑھی، اس میں سے ہم نے ٹھیک ہے یہ پڑھ لیے اسپینڈ انسٹیٹیوٹ، اس کے بعد ڈیولپ نوٹ اینی ادر فولر ڈیوائن آرڈر۔ اب ہم آگے آتے ہیں، آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ الا مگر، اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز، مگر من تابا، جو کوئی توبہ وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل اللہ مگر، اللہ کا مطلب کیا ہے، مگر من تابا، جس نے توبہ کی، تابا توبہ، ٹھیک ہے، دیکھیے کنیکٹ ہو رہا ہے اردو سے، تابا توبہ، وہ آمنا اور ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک عمل کیا، عاملہ عمل، دیکھیں عاملہ ایک ہی چیز ہے، عاملہ عاملہ عمل صالح اور نیک عمل کرے، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، میرے سے میں چھوڑا، یبدلو بدل دے گا، یبدلو بدل دے گا، اللہ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیاں، حسنات، نیکیاں، یہ کن کی برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا، یہ انشاءاللہ تعالی ان کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے غفوراً، غفوراً کیا ہے، بخشنے والا، غفور نام بھی سنا ہوگا، غفور، ابھی کیا ہے، بخشنے والا، مغفرت کرنا، اسی طرح رحیمہ، رحم کرنا، یعنی ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنا۔ اب دوبارہ کرتے ہیں اس کا، الا مگر من تابا، جو بھی توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، اولئک، پس یہی ہوتے ہیں، یبدل اللہ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں میں، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح توبہ کی، یعنی اچھی طریقے سے توبہ کر لی اللہ کی طرف اچھی، یعنی توبہ اس نیت سے نہیں کی کہ آج توبہ کر رہا ہوں کل دوبارہ یہی عمل کروں گا، بلکہ توبہ اس نیت سے کی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں ایسا عمل دوبارہ نہیں کروں گا، یعنی اچھی طرح توبہ کر لی، یہ نہیں کہ آج، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کم عقل لوگ جو کہتے ہیں کہ آج توبہ کر لو، یعنی آج کے لیے توبہ ہے، کل یعنی یہ کیا ہوتی ہے، کل دوبارہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا کون سے لوگ اللہ کو پسند ہیں، کہ جو توبہ کرو اچھی طرح توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ پسند ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر توبہ کی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، وہ کون لوگ ہیں، ایک
اللہ کے साथ शिरक करने वाला। दूसरा, जिसने किसी को बगैर किसी वजह पे कत्ल किया, यानी एक इंसान को चाहे कोई रीजन भी हो तब भी कोई इंसान किसी को कत्ल नहीं करेगा। कत्ल करना ना करना, सजा देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, किसी आम इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो किसी शख्स को बगैर वजह के कत्ल किया। तीसरी, जना। अब अल्लाह ताला इन आयत में बयान फरमाता है पहले वाले के लिए, पहली आयत के, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है उसे अल्लाह ने हिदायत दे दी, वो ईमान ले आता है। इल्ला मन ताबा, अगर वो तौबा कर लेता है, आमना ईमान ले आता है, यानी इल्ला मगर वो तौबा कर ले, ईमान ले और नेक अमल करे, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि अगर उसने इससे पहले जितनी भी बुराइयां की होती है वो नेकी में बदल जाती है। ये इस्लाम का, अल्लाह ताला का एक इंसान पर बड़ा एहसान है कि जब एक गैर मुस्लिम पूरी ज़िंदगी चाहे वो कितनी भी बुराइयां करे, अल्लाह के साथ शिर्क करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, जैसे ही वो इस्लाम में आता है उसकी पिछली जितनी भी बुराइयां होती है वो नेकियों में बदल जाती है, लेकिन यानी ब्लैक वाइट में बदल जाती है। इसी तरह अगली चीज, ये जो अगला हुक्म है, वमन ताब व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलैहि मताब, तो उन दो लोगों के लिए जिसने जना की या जिसने किसी को कत्ल किया। अब इन दोनों के लिए भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि जो कोई उसके बाद, यानी कि किसी ने गलती से ये गुनाह कर लिए और उसके बाद वो उसे एहसास होता है कि मैंने अपने रब की नाफरमानी की है, फिर वो तौबा करता है और नेक अमाल करता है और वो तौबा उसकी अच्छी तौबा होती है, तो अल्लाह ताला को ये रहमान के देने की सिर्फ फैसिलिटी तो क्या है कि वो गुनाह करने के बाद रिपेंट करते हैं, वो तौबा जरूर करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू जरूर करते हैं। अब अगली क्वालिटी रहमान के बंदे की क्या है, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, और वो लोग जो झूठ के गवाह नहीं हैं। वइज़ा मर्रू बिल्लग़wi, और किसी लग़व बात से गुजरे तो मर्रू किरामन, बाइज्जत तरीके से गुजरते हैं। क्या मतलब है इसका, वल्लज़ीना, और वो लोग जो झूठे गवाह नहीं हैं। झूठे गवाह का क्या मतलब है, यानी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, और यानी कोई भी ऐसी चीज जुर्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की, या किसी का हक मारा, किसी पर जुल्म किया, और अब उस जालिम, कातिल या मुजरिम शख्स की कोई गवाही दे, वो भी झूठी, यानी वो कहे कि नहीं ये तो उस वक्त मेरे साथ था, या हम तो वहाँ गए थे, या मैंने खुद देखा था, ये फला शख्स था, ये फला नहीं था, यानी उस शख्स के बारे में झूठी गवाही देना, तो ये क्या है, मोमिन बंदे की सिर्फ नहीं। ठीक है, ईमान के बंदे की सिर्फ क्या है कि वो भी ना खुद झूठ बोलता है ना झूठ का गवाह बनता है। यानी कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोर्ट में लोग झूठे गवाह ले जाते हैं और वो झूठे गवाह जो होते हैं वो झूठी गवाही देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है वो बुरा काम है कि एक शख्स किसी के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी आखिरत भी तबाह कर दे, यानी बचाने किसी और का आखिरत अपनी तबाह कर दी झूठ, वो भी झूठी गवाही देता है। इसके बाद है वैज़ा मर्रू बिल्लग़wi मर्रू किरामा, यानी जब किसी अम, बेहुदा बातों की तरफ, कहीं बेहुदा बात हो रही हो, कोई ऐसा खेल तमाशा हो जिसका कोई मकसद भी नहीं है, कोई ऐसा गाना बजाना, यानी लव हर चीज़ जिस जो हमारे दीन ने मना कर दिया है, ऐसी तमाम चीज़ों से वो खामोशी से गुजर जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ खड़े होकर इंजॉय करना, बल्कि गैर ज़रूरी बातों, लव बातों से वो खामोशी से गुजर जाते हैं, वहाँ खड़े नहीं होते। ठीक है, तो ये जिसका इतनी जो यानी मौसीकी जो है, यानी जो म्यूजिक है, आजकल तो हम 99.9% ही मौसीकी के आगे हैं लोग, लेकिन बिना, यानी जो मौसीकी है ये इंसान के दिल में निफाक पैदा करता है, मुनाफिकत पैदा कर देती है मौसीकी। और ये जो साउंड जो होते हैं ये बाकायदा आपको पता होगा कि इसमें सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं जो इंसान के मन पर असर करते हैं। आप देखें आजकल के जो लोग सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं, जैसे मेरा नाम है, उनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, गुस्सा,
یہ سب زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی نیند آتی نہیں ہے، کبھی بہت زیادہ آتی ہے، کھانے کا دل نہیں چاہتا کھانا کھانے کا کوئی خاص قسم کا. یہ سب کیا ہے؟ بعض اوقات اپنے گھر والوں سے بھی نفرت ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ جو ہماری آج کل کی جو یعنی جو آئی فون کے بعد یا جو ہمارا جو آج کل کا جو دور ہے جس میں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے دوسری دنیا سے جڑ چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ مسائل زیادہ کیونکہ یہ جو ساؤنڈ ہوتے ہیں یہ باقاعدہ سوشل میڈیا ویسے بھی سوچ ہیں کہ انسان کی پرسنالٹیز پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کی سوچ خراب کر دیتے ہیں. اور پھر ایک بحث مسلمان ہمارے تصورات پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ایسی لو چیزوں سے گزر جاتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں میں نہ پڑیں. تو کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش کے بدلے میں بھی بہت کچھ دیتا ہے. عادت ہوتی ہے ہر چیز کے، قائم رکھتا ہے دل میں، لیکن رحمان کے بندے بننے کے لیے جو کوشش کریں کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں شروع کریں. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم والذین اور وہ لوگ. اب دیکھیں والذین دوبارہ آ گئے. اذا ذکروا بآیات ربهم، جب ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں. ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں. لم یخروا علیہا، نہیں وہ گرتے ہیں. تخیریں پڑھتے ہیں یہ گرتے ہیں. علیہا اس پر ثم وعمانا، گونگے اور بہرے. یہ بہرے ثم ہوگا بہرے اور اندھے. والذین اور وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربهم، جب ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں. لم یخروا نہیں گرتے علیہا اس کا ثم وعمانا، بہرے اور اندھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس پر ایسا نہیں ہے کہ بس اندھے بہروں کی طرح گزر گئے، بلکہ وہ اس کو احترام سے سنتے ہیں. جیسے اس وقت قرآن کی آیات کی ہی تلاوت ہو رہی ہے آپ کے سامنے، قرآن کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، تو اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں گزرتے کہ بس اندھے بہروں کی طرح سامنے ایک چیز تھی لیکن پھر بھی نظر نہیں آ رہی، بہرے ہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو صرف یوں ہی نہیں لے لیتے کہ ایک کام ہے جس میں ہمیں کر لینا ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کرے. اس کے لیے اس کے سے اپنے لیے ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول ہیں اس میں سے نکالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں چلتے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مومن بندے کی صفت ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوگا تو وہ اس میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور لیتا ہے. وہ سوچتا ہے ان آیات پر کہ اس میں میرے لیے کیا موجود ہے، اس میں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. والذین اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہم، ہب لنا ہمیں عطا کر، من ازواجنا وذریاتنا ہماری بیویوں اور اولاد سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، واجعلنا اور بننا ہمیں متقین یعنی پرہیزگاروں کا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام. کیا مطلب ہوا اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں ان کی ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ہم نے شروع میں پڑھا تھا. ایک تو یہ نیور اٹریکٹڈ ٹورڈز ون آف تھنگ، اس کا ریسرچ قرآن with deep understanding، اس پر بھی بات ہو گئی کہ جب بھی قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہے، کہیں قرآن کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو تو اسے گہری سمجھ کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ڈونٹ ڈیپینڈ آن ہز کیپیبلٹیز، بس یعنی اپنی صلاحیتوں پر صرف یقین نہیں رکھتے بلکہ کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہے تو میں کام کروں گا. یعنی دعا بھی کرتا ہے، اپنی کوشش بھی کرتا ہے. اس سے طرف آف فیملی، وہ اپنی فیملی کے لیے دعا کرتا ہے. فیملی کیا ہے؟ فیملی میں ہے سب سے پہلے انسان کی فیملی جو ملتی ہے وہ زوج. زوج اصل میں کہتے ہیں یعنی زوج جوڑے کو کہتے ہیں. جوڑ مرد کے لیے یعنی اگر میل ہے تو اس کے لیے فیمیل زوج ہے، فیمیل ہے تو اس کے لیے میل زوج. تو یہاں پر جو لاچار ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک ہمارے رب ہمیں عطا کر ہمارے بیوی اور اللہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور پناہ ہمیں پرہیزگاروں کا انعام. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اپنے بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا اور ہمیں پرہیزگاری کا انعام ہے. اب ہر انسان، ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے کہ یعنی جب وہ اپنی اولاد کو دیکھے تو وہ خوش ہو، جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو، اسے سکون ہو. اسی طرح اگر بیوی ہے تو اس کے لیے اس کا زوج کیا ہے؟ شوہر. جب وہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھے تو وہ خوش ہو، اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی طرح جب اس کی اپنی اولاد کو دیکھے تو وہ خوش ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ آپس میں محبت، اتفاق، اتحاد یہ سب ہو. ایک ایسی فیملی جو بہت خوش ہوकर میں زندگی گزارتی. تو ایک مومن بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یار مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرنا میری فیملی سے، یہ دعا وہ کرتا ہے. اب یہ تو میرڈ کے لیے ہے. ان میرڈ کے لیے کیا ہے کہ وہ بھی یہ دعا کر سکتا ہے کہ اگر فیوچر میں جو مجھے میری فیملی ملے وہ ایسی ملے. تو آج سے ہی یہ دعا اگر آپ کو کرتے ہیں ربنا ہب لنا، یہ دعا یاد کریں اور ہر نماز میں پڑھا کریں. اس سے اس کا بیسٹ دعا بہت اچھی دعا ہے، کرنی چاہیے آپ سب کو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ میری فیملی سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. کہ اب فیملی میں کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ تھکا ہوا گھر سے باہر سے آتا ہے تو جب وہ گھر میں انٹر ہو تو اس کا اسٹریس بڑھتا ہے، اس کا اسٹریس ختم ہو جائے تو ہنستا ہوا، جب اس کی بیوی اس کے سامنے ہو تو وہ ہنستی ہوئی سامنے آئے. تو یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہوتی ہے کہ جب وہ فیملی میں ہو تو وہ سارے ہم بھول جائے. اسی طرح بیوی ہے کہ جب اپنے بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تو اس کے آگے پیچھے کی جتنی بھی فکریں ہیں وہ ختم ہے. ٹھیک ہے. اچھا وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. امام یہاں سے ہمارا دیکھیں اولاد جو ہے، پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے لیڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پرہیزگاروں کا امام لیڈر ہی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اپنے پیرنٹ جو ہے اولاد کے لیے لیڈرز ہوتے ہیں. تو یہاں پر کہتے ہیں پرہیزگاروں کا امام بنائیے. ہمیں اپنی اولاد کیسی ہو؟ پرہیزگار. کیونکہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہے، ہر برے کام سے، نیگیٹیوٹی سے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو اگر اولاد پرہیزگار ہوگی، نیکوکار ہوگی تو سمجھے آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہ بن ہی گئی کہ نہ اس کی طرف سے کوئی ٹینشن، نہ پریشانی، نہ کوئی شکایت. ٹھیک ہے. اچھا آگے مختلف رہتے ہیں اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اولئک یہی لوگ یجزون دیا جائے گا. جزا سے ہوتا ہے کیونکہ جزا دی جائے گی یا دیا جائے گا ایک ہی بات سے. چلو ہم یہ لکھ لیتے ہیں جزا میں دیا جائے گا الغرفة
गुरफा वैसे कहते हैं अरबी में कमरे को कहते हैं, ठीक है, अलगुरफा कमरे को कहते हैं। यहाँ पर भी जो लफ्ज है गुरफा बाला खाना। खाना असल में जो मुश्किल उर्दू है उसमें खाना जो है खाना में खाना, ठीक है। बाला खाना, बाला बाला कहते हैं ऊपर, बाला खा यानी ऊपर की जो जगह है, ऊपर का जो कमरा है, उनको दिया जाएगा बाला खाना, यानी ऊपर की जगह दी जाएगी मेडिसिन शॉप को, बिना सबर है, उनके सबर की वजह से। ويلقون فيها تحية وسلاما هذا يسمى दुआ और सलामती के साथ। तहियता सलाम को कहते हैं, ठीक है, सलाम की और दुआ के साथ, दुआ है सलाम की के साथ, यानी एक दूसरे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मोहब्बत के साथ करेंगे, दुआ के साथ, सलामती के साथ। जैसे जब कोई अच्छा इवेंट होता है शादी का या कोई ऐसा अच्छा इवेंट होता है तो उसमें हम जितने भी फैमिलीज होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में किस तरह मिलते हैं, बहुत प्यार से, स्माइली फेस होता है, मोहब्बतों से मिलते हैं। जो गेस्ट होता है जब वो आता है तो उसका बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। तो ये इस तरह एक अच्छे इवेंट में हमारा जो टाइम होता है एक लिमिटेड टाइम हो जाता है, बल्कि थोड़ा आखिरत में जब अल्लाह ताला वहाँ पर जब इंसान को वो जो तोहफा मिलेगा, जो अच्छी गजा मिलेगी, बाला खाना मिलेगा, वहाँ पर फरिश्ते उनका इस तरह इस्तकबाल करेंगे और वहाँ पर इसी तरह की सलामती होगी। तो गुरफा बाला खाना, बाला खाना से मुराद ये कि जन्नत में क्योंकि दर्जात हैं, जहन्नुम में भी दर्जे हैं इंसान के अमाल के हिसाब से, इसी तरह जन्नत में भी है। तो जैसा हम कहते हैं ना जन्नतुल फिरदौस, तो फिरदौस जो है वो बहुत आला मुकाम है जन्नत। इसी तरह यहाँ पर जो बाला खाना मुराद है, तो मुराद ये है कि उनको जन्नत की बहुत हाईएस्ट लेवल की डिग्री है, जहाँ पर वो अच्छे तरीके से रहेंगे, यानी बहुत अच्छी जगह होगी जहाँ पर वो कमरा होगा, वो बहुत अच्छा होगा जो ऐसे इंसान को दिया जाता है। इस इंसान को रहमान के बंदे को वो क्यों मिलेगा, क्योंकि उसे दुनिया में अल्लाह ताला ने रीज़न बता दिया, बिना सबर, क्योंकि उन्होंने सबर किया। सबर क्या, हर चीज़ में। अब देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें बड़ी शुरू से, फिर हम तर्जुमा मुकम्मल करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ लास्ट हमारा है खुदा है, ठीक है। और दुनिया की है, अब एक और चीज़, इनाम तो अल्लाह ताला दे रहा है जन्नत का, जन्नत में कौन सा, आला खाना, यानी एक हाईएस्ट लेवल है जहाँ पर इंसान को अल्लाह ताला उसकी जजा देगा, लेकिन खालिदीन की है वो उसमें हमेशा है। दुनिया में हम कितना भी अच्छा जब करें तो उसमें हमेशा रहेगा। हाँ सुनो, अच्छी जगह है, इस्तकार है या मकाम है। अब देखें इससे पहले हमने जगह इसी तरह पढ़ा था कि हमेशा रहेंगे, जहन्नुम के हवाले से पढ़ा था कि रहने और रहने की बहुत बुरी जगह है जहाँ वो हमेशा रहेंगे। कौन लोग, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। अब यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है, क्या है, उसमें हमेशा रहेंगे, रहने और रहने की अच्छी जगह है। कितना बड़ा डिफरेंस है कि सिर्फ इंसान अगर थोड़ा सा दुनिया में सब्र कर लेता है तो जब आखिरत में इंसान होगा तो वहाँ पर उसकी जो अमल है उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा सब्र किया दुनिया में, आखिरत में उसका आगे क्या मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी रहने और ठहरने के लिए, बहुत अच्छी जगह। दुनिया में हम कितनी भी अच्छी जगह में रहें, बहुत खुशियाँ हो, सब कुछ हो, लेकिन एक डिफरेंस है दुनिया और आखिरत में, तो ये खत्म है, लिमिटेड टाइम है इसका, हमेशा के लिए नहीं है। जन्नत क्या है, हमेशा के लिए। वहाँ पर जब इंसान जाएगा तो वो हमेशा के लिए ही होगा, वहाँ ना खत्म होने वाला सिलसिला है। जो जन्नत में जाएगा उसके मज़े ना खत्म होने वाले हैं, जो जहन्नुम में जाएगा उसका अजाब, उसकी सख्तियाँ, उसकी आजमाइशें ना खत्म होने वाली हैं। यानी दुनिया में हम खत्म, यानी इस वक्त हम तसव्वुर नहीं कर सकते खत्म होने से मुराद क्या है।
ना ختم ہونا کیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہر چیز میں اینڈ ہے، لائف اینڈ، ہر چیز اینڈ ہو رہی ہے، اسی لیے ہم نہ ختم ہونے والا تصور ہمارا، ہم نہیں تصور کر سکتے کہ نہ ختم ہونے والی سلسلہ کیسا ہے، لیکن وہ ہوگا۔ پھر آخر میں اللہ بیان کرتے ہیں، کوئی کوئی کہیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہہ دیجیے ما یعبد بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہ پکارو، یہ بہت اہم آیت ہے، فقط کذبتم، تحقیق تم جھٹلا چکے ہیں، فسوف یکون لزاما، قریب عذاب تمہیں متوقع رہے گا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تمہاری پرواہ، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اگر ایک انسان اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا یا پھر اللہ کی بندگی نہیں کرتا، تو اسے اللہ کی ذات پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نقصان کس کا ہے؟ انسان کا ہی ہے، کیونکہ آخرت میں اسی کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور نقصان کس چیز میں ہوگا کہ اسے آخرت میں ایسا عذاب ہوگا جو چنتا رہے گا، لکھتا رہے گا، وہ عذاب نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا، اور وہ ایسا عذاب ہے کہ وہ کبھی اس سے ہٹ ہی نہ سکے گا، وہ ایسا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجیے کہ تمہاری، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ٹرانسلیشن تھی وہ یہاں تک ہو گئی ہے،